کہ پیپر کے اندر کہاں کہاں سے ہم غلطی کرتے ہیں جس کا زمین اس کا نقصان ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں ہمارا پیپر بہت اچھا ہوا ہے, لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو ہمارا پیپر کس طرح اچھا نہیں ہوتا. کہاں ہم پالش کرتے ہیں جس کا نقصان پیپر میں ہوتا ہے. اور عام طور پر بچے کہتے ہیں پیپر تو صحیح تھا, تاثیر پر نہیں ایگزامینر دیکھنے والا لوگ ہوتا اسٹوڈنٹس نے بے ایمانی کی ہے, اس نے دھیان رکھا. یاد رکھو ایگزامینر از بلائنڈ, but you have to catch his finger and show him paper. پیپر دیکھنے والا بندہ سمجھے کہ بندہ ہے, اس کو نظر نہیں آتا. آپ نے اس کی انگلی پکڑنی ہے اور اس کو اپنے پیپر دکھانا ہے. آپ نے دکھانا پڑا. یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنا پیپر دیکھی. ایک پیپر اس کی ظاہری حالت بھی خوبصورت ہوتی ہے تو وہ اس کی میسیجز ہو جاتا ہے, اور ایک پیپر میں لکھا کیا ہوتا ہے اور پڑھا کیا جائے گا تو وہ پھر جو بھی نہیں ہوگی. لہٰذا آپ نے اس کی انگلی پکڑنی ہے, اس کو پیپر اپنے آپ خود دکھانا ہے کہ پیپر میں کہاں کون سی آپ نے غلطی کرنی ہے جس سے ہمیں بچنا ہے. اور اگر آپ بچ جاتے تو آپ اس پیپر میں فرق کیا ہوگا. ایک بچہ جو پیپر میں 60 نمبر لے رہا ہے اور دوسرا بچہ اس میں سے 72 نمبر لے رہا ہے, دیکھنے میں لگتا ہے 12 نمبر کوئی, لیکن 12 نمبر جب جا کے آگے جمع ہو گئے باقی پیپر میں تو آپ کو اتنا ہیوج فرق آ جائے گا. ایک 60 لے رہا ہے, پیپر اس کا بھی ویسے ہی ہے, اس میں پڑھائی میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ہی بڑے محنتی بچے ہیں. جو 60 لے رہا ہے وہ بھی 72 والا بھی ایک دوسرے ہے. لیکن کہاں اگر پڑھوں گی یہ والا جو بچہ ہے یہ وہ چیزوں کی کیئر نہیں کرے گا جن کی کیئر یہ بچہ کرے گا. ذہن رکھیں, یہ بچہ جو کیئر کرے گا اس کا اور یہ کیئر ہم نے کرنی ہے. پیپر میں آپ کو اور بتاؤں گا کہ آپ نے کہاں کیا غلطی کرنے سے بچنا ہے, اور اگر آپ اس کو صحیح فالو کر لیتے ہیں تو آپ یقین کیجیے گا محسوس ہوگا رزلٹ آئے گا تو آپ کہیں گے واقعی ہمیں اس کا کتنا فائدہ ہوا تھا. تو میں آپ کو پوائنٹ دینا ہوں. نمبر 1 پہ سب سے پہلے ہمارا کوشچن ہوتا ہے MCQ, ملٹیپل چوائس کوشچن. اس میں غلطی کیا ہوئی ہے آپ کو تصور بھی نہیں ہے کہ آپ کہاں ہوگی بات کریں. اس کے اندر انہوں نے اگر فرض کریں آپ کو یہ دیے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو فل کرنا ہے, اس کو یہ تو آپ نے کر دیا, فل آپ نے فل کر دیا, لیکن پیچھے سے آگے سے آواز آ گئی اس کا جواب سی ہے. آپ نے بی کو فل کیا تھا اور آپ بس لیکن پیچھے سے آواز آ گئی. تمہیں پتا ہے ہم پاکستانی ہیں, ہمیں تو اچھی خاصی چیز صحیح آتی ہو تو ہم پوچھ کے لکھتے ہیں جگہ پہ بیٹھے. انٹرنیشنل لیول پہ جب میتھ پیپر ہوتا ہے نا, نو باڈی بیکم ایگزامینر, کوئی ایگزامینر نہیں ہوتا. پیپر دیتے ہیں وہ کوئی کلاس میں انگلینڈ امریکہ جہاں پہ ملکوں میں بچے پیپر کر دیتے ہیں. بچے کبھی سوچ نہیں سکتے کہ پیچھے آگے سے پوچھوں گا, اور ہم بغیر پوچھے آگے صحیح آنے کے باوجود لکھ ہی نہیں سکتے. تو ہماری سائیکی ہے دوسرا جواب کی مگر بھی پیچھے والا یہ سوچ رہا ڈی جواب ڈی تھی تھا نہیں لکھے گا, کیا کرے گا, یا سی لکھے گا یا بی لکھے گا. یہ جو پیپر ہوتا ہے نا MCQ, اس پہ عالم فاضل ہونا ضروری نہیں ہے. اس پہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے نا وہ آپ کو چیز کلک کرتی ہے. اگر آپ نے پڑھا ہے پھر تو وہی ہے, اگر پڑھا ہے, اگر پڑھا نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں. اگر پڑھا ہوا ہے اور آپ کو چیز کلک کرتی ہے اور کلک کرنے کی کوشش کریں اس پہ اپنے آپ کو فوکس کریں. آگے کچھ نہیں جائیں گے, آگے بھی جائیں گے تو نقصان. ہاں آپ نے 10 پیپر 19 کوشچن آپ نے MCQ کرنے تھے, آپ نے 15-16 اپنے سوچ سے کر رہی ہے, 3-4 میں آپ مار سکتے ہیں, موقع ملتے ہیں پھر مار لیتے بچے میں. یہ اتنی مرضی سختی ہو پھر یہ ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, یہ چل جاتا ہے. 2-4 کوشچن آگے پیچھے MCQ پوچھ لیا اور اگر سارے پہ ڈپینڈ کریں گے تو یہ نقصان ہوگا. سارے پہ ڈپینڈ صرف حساب سے بھی کریں, اپنے برین پہ کریں. اگر آپ نے پڑھا ہے, آپ ان کو پڑھا ہی نہیں, پورا سارا اپنے کتابوں کو دھیان نہیں دیا, پھر آپ حوصلہ پوچھے بغیر نہ لکھیں. لیکن اگر کتابوں کو پڑھا ہوا ہے تو آپ اس میں اتنی کوشش کریں گے. ہاں اگر کہیں یہ کرنا ہے, آپ کو ٹک کرنا ہے, ٹک کرنے کے بعد آپ کو کسی نے کہا نہیں یہ تو دیا ہونا ہے, تو آپ وہاں ہی دکھاتی ہیں.
ये भी MCQ के अंदर एक एहतियात आपने लाजमी करनी है कि अपनी सोच को अप्लाई करना है, अपनी पढ़ाई को अप्लाई करना है। अगर कोई एक दो की कोई जगह तो और, लेकिन हर एक पे अब ऐसे नहीं। और ये 19 नंबर मैथ के नंबर है, मैथमेटिक्स का नंबर है, एक नहीं करता अगर बच्चा थोड़ा थोड़ा दे। अगर आप ये 19 में से 19 ले लेती है ना, इसको मतलब कि आप बहुत अच्छे नंबर बना लेंगे अपनी। इसमें इतना बहुत कमाल नहीं आपका, इसमें आपको गलती नहीं होती। इसलिए मैंने बता दिया आपको कि आपने बी लिखा था, पीछे क्या डी आता है, वो आपने गड़बड़ कर रखी, आपने वहाँ डी शुरू कर दिया। एक दफा जिस क्वेश्चन के ऊपर आपने ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, उसको मत छीड़े, उसका फायदा कोई नहीं। अगर आप ये करने के बाद इसको कर देती हैं या ये करने के बाद कहते हैं इसको ऐसे कर देते इंक लगा दी, उसका फायदा क्योंकि वो इंक ऊपर से साफ किया हो तो वो बात भी बेकार रहता है। जब पेपर हमारे पास चेक करने के लिए आता है तो वो नुमाया हो रहा होता है, लेकिन वो अपना असर छोड़ता है। याद रखो आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या काम करना है, अपनी सोच अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है और बहुत कम आपने कोशिश करनी है कि आप इस गिरने से पूछे, क्योंकि ये प्योर आपके अपनी नॉलेज में आएगा। ये पहले MCQ के बारे में रखने जो अच्छा आपने किया है वो अपना करें और कोशिश करें अगर आपको कहीं उलझन है वो एक दो में होती है, वो और चीज़ है। और अगर आपने किसी को टिक कर दिया सही, उसको दोबारा गलत ना करें और गलत करके उसको सही ना करें, वो फायदा क्यों नहीं, बेकार होता है। आपने 6 जगहों पर टिक कर दोगे तो आपका पहला क्वेश्चन के बारे में कंफर्म कर लें कि आपने जो कुछ पढ़ा होगा वो आपको क्वेश्चन वहाँ आएगा, आपका पेपर बताएगा कि ये चीज़ में क्या चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2 में चलेंगे। इस क्वेश्चन कितने नंबर का है पता है? इसके आप नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते? किसी बच्चे ने आते सोचता है क्या क्या फर्क है, किसी पता है? प्रेजेंटेशन बहुत बेटर करती है। नहीं, सिर्फ प्रेजेंटेशन। इसमें जो गड़बड़ आप लोग करते हैं वो ध्यान में रख लें, आप तर्जुमा लफ्ज़ी करते हैं, लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं, ठीक है ना? पीपल वर गैदरिंग इन द गार्डन फॉर अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वेजेस। मैंने जुमला बोला है, पीपल वर गैदरिंग इन द गार्डन, लोग बाग में जमा हो रहे थे फॉर प्रोटेस्ट, एहतजाज करने के लिए और फिर सैलरी अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए। अभी तर्जुमा बच्चे इसको बे मुहावरा लेते, बा मुहावरा लेते। लोग अपनी सैलरी में इजाफे के लिए, इजाफे में एहतजाज के लिए बाग में जमा हो रहे थे। तो इसमें क्या फर्क आएगा? बे मुहावरा, बा मुहावरा। इसका तर्जुमा जब भी करना है, जितने सेंटेंस 4-5 सेंटेंस होते हैं, पूरे सेंटेंस को 2 दफा पढ़े, उसका तर्जुमा बा मुहावरा। अगर आपने बे मुहावरा तर्जुमा किया तो वो कहते हैं 4 की बजाय 8 की या 4 नंबर की आधे नंबर वो खुदवा देते हैं, जो पेपर चेक करवाने वाले रेगुलर होती है, हाइड्रो हम कह रहे हैं 4 नंबर देंगे। तो आपने इसमें क्या करना है, क्या सूल आपके सामने आया? तर्जुमा बा मुहावरा करना, बे मुहावरा तर्जुमा नहीं करने की, याद रखिएगा। अगर आप बे मुहावरा तर्जुमा करेंगे तो उसका नुकसान आपको सबसे बड़ा ये होगा कि आपकी तर्जुमे सही होने के बावजूद आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। और यहाँ से आप फर्ज करें, मैं आपको मिसाल लेता हूँ, यहाँ से आपने 3 नंबर मिस कर दिए ओवर राइटिंग की वजह से, कटने की वजह से, यहाँ से आपको 4 नंबर मिल गए बिकॉज ऑफ रॉन्ग ट्रांसलेशन, बे मुहावरा तर्जुमा किया, इसके नुकसान है। अब नंबर 3 पे आ गए, समरी। याद रखो जब आप पेपर करते हो 1/2 नंबर स्पेलिंग की करते हैं, एक स्पेलिंग है तो 1/2 नंबर करते हैं, आधा नंबर। और अगर टेंसेस की गलती की हो तो आपका 1 नंबर करता है। 5 नंबर का सवाल है, आपने समरी लिखी, उसमें 4 स्पेलिंग गलती कर दी, 2 सेंटेंस गलत कर दिए, 4 के बन गया 2 नंबर, 2 के बन गया 2 नंबर। आपने तो पेपर में किया, सवाल सभी पूरे लिखने के बाद आप 1 नंबर चेक कर देते हैं, बड़ी कोई मत करेगा 2 नंबर देते। इसमें अब क्या खराबी करती है? स्पेलिंग। समरी जब लिखनी है वो माइक्रोस्कोप लेके बैठे उसको स्पेलिंग रखना है,
جتنی آپ اس کے اسپیلنگ مشکل ہوتے ہیں ان کی پریکٹس کریں. اسپیلنگ ٹھیک کرنے کا بڑا آسان فارمولا ہے کہ آپ لفظوں کو 4 5 6 دفعہ لکھیں اور ساتھ بولیں. مثلا آپ نے نا ڈیڈیکیشن اسپیلنگ لکھتے ہو بولتے کے حساب سے 4 5 دفعہ پریکٹس کریں پہلے اسپیلنگ اچھی ہو جائے گی. تو یہ آپ کے اس سوال میں آپ نے جب سمری لکھنی ہے جو سمری لکھنی ہے اس کے اندر 2 غلطیاں نہیں کرنی. ایک ٹینس کی غلطی نہیں کرنی اور دوسری اسپیلنگ غلطی نہیں کرنی. اگر آپ دونوں چیزوں میں غلطی کریں گے تو یہ نمبر جس کو آپ 5 نمبر کا سوال سمجھ رہے تھے آپ کو کم از کم 4 ملنے چاہیے تھے. اگر وہ بہت سخت ہو تو 4 دے دے گا. لیکن آپ نے یہی اس طرح ہے اس کی اسپیلنگ بھی غلط ہیں اس کے ٹینس بھی غلطی ہیں. ایک ٹینس کی ایک غلطی آپ کا 1 نمبر ضائع کرتی ہے. یاد رکھو ایک غلطی آپ کا 1 نمبر ضائع کرتی ہے. اگر آپ ٹینس کی ایک غلطی کرتے ہیں تو آپ سمجھیں 1 نمبر کٹے گا. مثلا آپ نے لکھا تھا she speaks Delhi. آپ نے یہ لکھ دیا. کرنا کیا تھا بڑا کیا ڈالا تھا؟ آپ نے نہیں ڈالا. آپ نے اسپیلنگ غلطی نہیں کیا ٹینس کی غلطی کیا 1 نمبر کٹ دیا. آپ نے کہنا میں صحیح لکھ کے آیا یہاں سے کرو. سمری کے اندر 5 نمبر سمری میں 2 چیزیں آپ نے رکھنی ہے. اسپیلنگ غلطی نہیں چاہیے اس کو ڈھونڈنے سے نہ ملے. پورے اگر دیکھیں پیپر کیا ہوا ایسے تو اس نے سے پہلے غلطیاں نکالنا شروع کر دی. نکال دی 6 غلطیاں سے پہلے نکال دی. کیا کریں اس کی اسپیلنگ غلطی کو اس کو ڈھونڈنے سے نہ ملے. نمبر 1 کینسل بھی کر سکتے. یہ بھی آپ 1 نمبر کرتا ہے 1 چانس کی. اگر آپ نے سمری 4 سینٹس ہی غلطی کر دی کیا دے کاٹ دیں 1 نمبر دے. آپ نے کہنا سمری پوری لکھی تھی نمبر دے دو. پھر بعد میں کرتے ہو یہ کیا ہو. تو تیسری بات تو میں نے آپ کو بتائی سمری لکھنا چاہیے ٹینس کی غلطی اور یہ سے بچنا ہے ورنہ آپ کو پھر مسئلہ بچ جائے گا. آگے آگے ایسے کے بارے میں 3 مثال یہ سیم ایسے کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں اسپیلنگ اور ٹینس. اگر آپ ایسے آپ نے لکھا 2 صفحوں کا 15 نمبر کا ایسے اس کو 2 صفحوں میں اسپیلنگ غلطی نظر نہیں آنی چاہیے ٹینس کی غلطی نظر نہیں آنی چاہیے. وہ آپ کو 15 میں سے 12 نمبر بھی دے دے گا 13 بھی دے دے گا. لیکن اگر آپ نے ایسے لکھا 2 صفحوں کا تو آپ نے 15 16 غلطی کر دی ہے اسپیلنگ کی اور 6 7 ٹینس غلطی کر دی 6 پھر آپ نے کہنا ایسے اتنا لمبا لکھا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا. ایگزامینر کرو لڑکے آئے سے ابھی دے دو نا آپ کو پتہ نہیں چلتا کچھ ہو گیا. جیسے کہتے ہیں نا اپنی آواز اپنے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو کہ تمہارے آواز ظاہر ہو گیا اور آپ کو خبر تک نہ ہو. ایسے ہی ہوتا ہے. پیپر دیا اور چاہے بڑا سونا پیپر ہوا سونے کا مطلب ہے یہ کیا ایسے ہوتا ہے. تو آپ نے اس کے اندر وہی غلطی ٹھیک کر دو. ایسے میں ہمیں وہی اسپیلنگ والی نمبر نیکسٹ آتے ہیں کوشچن. یہ بھی میتھ کے نمبر ہوتے ہیں. یہ بھی 10 کے 10 نمبر ملتے ہیں. یہ بھی میتھ کے نمبر ہے یہ بھی میتھ کے نمبر ہے یہ بھی میتھ کے نمبر ہے. یہاں نمبر کٹتے ہیں یہاں نمبر کٹتے ہیں. وہ 1 نمبر یہاں سے کاٹ لے گا اور اس میں صحیح لکھے ہو اور یہاں سے 2 نمبر کاٹ سکتے ہیں. 13 میں دیتے ہیں 14 میں چھوڑتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس نے پرفارم کیا ہوا ہے. یہ آپ کے میتھ کے نمبر پورے یہ والے میتھ کے نمبر ایم سی کیو 20 کے 20 19 کے نمبر مل سکتے ہیں. آنسر پسند اس کا بڑا پیارا فارمولا ہے. آپ کو پتا ہو کہ جو سوال ہے کس ٹینس میں پوچھا گیا کس ٹینس میں سوال پوچھا گیا. اگر آپ کو پتا ہو کس ٹینس میں سوال پوچھا گیا اسی میں جواب دیں گے تو آپ ٹینس کا خیال رکھیں گے تو آپ کو پرابلم ہے. اس میں زیادہ ٹینس کی ضرورت آتی ہے. مثلا سوال ہے کوئی سوال پوچھیں میں مثال دیتا ہوں. Why did people avoid to tell a lie? یہ سوال ہے. لوگ why do people avoid to tell a lie? لوگ جھوٹ بولنے سے کیوں پرہیز کرتے ہیں؟ People avoid to tell a lie because they believe that it is a great sin. سوال کا جواب اسی ٹینس میں دینا ہوتا ہے.
اچھا why did you beat the dog تم نے کتے کو کیوں مارا آپ جواب دیں I beated the dog because he was attacking the people he was assaulting the people اب آپ نے کیا کیا I beated the dog پہلا سوال کیا تھا why did آیا past میں جواب ہے past میں اس کے اندر آپ کی لگتی سوال جواب سے زیادہ ٹینشن اس میں آپ کی ٹینشن اور اسپیلنگ کی ہوتی ہے اس میں آپ کی ٹینشن اور اسپیلنگ ہوتی ہے اس میں آپ کیا کرتے تھی با محاورہ بے محاورہ با محاورہ بے محاورہ اور بے محاورہ ترجمہ کرتے ترجمہ صحیح کیا آپ نے بالکل صحیح کیا لیکن آپ نے لکھا لوگ اکٹھے ہو رہے تھے باغ میں اپنی تنہاؤں پر احتجاج کر رہے تھے بات اور صحیح کر رہے لیکن آپ کا بات بے ترتیب ہے آپ ترتیب سیکھیں آپ ترتیب کریں گے تو یہ آپ کو یہ پورے میتھ کے نمبر پورے نمبر دیتے ہیں اور یہ سب سمجھا گئی آنسر لسن کا دیا کو اردو انگلش اب یہ جو فن ہے یہ اردو سے انگلش ٹرانسلیشن کرنا یہ زندگی میں بڑا کام دیتا ہے کیونکہ ہم اردو بولنے والے لوگ ہیں ہمارا اردو زبان ہے تو اس لیے اس پہ ہماری ایکسپرٹی ہونی چاہیے کوئی انگلش کا پیر اردو کا پیر ہم انگلش کا اس میں بھی خیال کریں اگر آپ یہ والا فارمولا وہاں استعمال کر دیتی ہیں ترجمہ کرتے ہیں تو آپ اس میں آگے بڑھتے ہیں یہ سوال وہ ہے جس کے اندر آپ کو نمبر مل سکتے ہیں بشرطے کہ آپ وہ فارمولا استعمال کریں ترجمے کو اردو کے جملے کا تعلق رکھیں اس سوال میں آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے اور وہ پرابلم اس طرح کہ آپ جو پہلا چونکہ رٹا لگایا ہوتا ہے تو رٹا لگایا اور پہلے میں کی دو چیزیں محسوس کی تو پھر پہلے کا ترجمہ بے ترجمہ جاتا ہے ہاں اس کی بجائے کو کرنا آتا ہو ترجمہ آپ کو کیونکہ وہ دیتے ہیں آپ کو پہلے میں سے بن دیتے ہیں تو ہم کیسے کریں میں ایسے نہیں کر دیں گے پہلے آپ کو انسین ہونا چاہیے بغیر دیکھیے وہ پہلے چھوٹا سا کہہ دیں کیونکہ آنسر دیں وہ جو رٹے لگائے ہوتے ہیں پہلے میں وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے اس سوال کے اندر آپ کو اکثر گڑبڑ ہوتی ہے اس لیے کہ آپ نے اسے ترجمہ کرنا ہوتا ہے اور ترجمہ آپ نے رٹے سے کیا ہوا ہے حالانکہ ترجمہ ایک فن ہے جو آپ کو سیکھنا چاہیے اچھا اس کے بعد اگر میرے پاس پیرو ورڈ سے اب پیرو ورڈ کے بارے میں بتا دوں 5 نمبر کا سوال ہے میتھ کا سوال اس کی خرابی کیا ہوتی ہے یہ آپ کی ٹینشن کرتی ہے قسم والی بات ہے ایک 5 جملے بنتے ہیں مشکل یا انہوں نے ایک اور کام کیا تو یہ دیکھیے گا آپ کو ہنسی آئے گی کہ یہ یار یہ بھی تکنیک لوگوں نے سمجھائی ہے پتہ نہیں کیا انہوں نے سمجھائی لوگوں نے جملے کم ہو جائے ورلڈ وائڈ پرومس ہیلپ فل 3 لفظ لکھے ہوئے آپ سمجھ جاتے ہیں جن کے انگلش بنانی جملے کو سمجھ بنانی یہ فن ہے یہ فن ہے یار لینگویج سیکھنے میں یہ چیز فن کو کردار ادا کرتی ہے آپ کو طریقہ آنا چاہیے ورلڈ وائڈ کا معنی آپ کو پتا ہو دنیا بھر میں اور اس میں کوشش کریں کہ سینٹینس کو مستر رکھیں اور مستر کون سا فارمولا ہے ایس بی او سبجیکٹ ورب مستر زمانہ میں آپ نے مطلب بیان کرنا ہے ورلڈ وائڈ وہاں کیا لکھا ہوتا ہے وہ سننے میں آپ بتا دوں وہاں لکھا ہوتا ہے جی آپ کسی نے کہہ دیا ہوگا یار یہ جملے بنا رہا ہوں پتہ نہیں کون ہے میں سیاح بڑی ایک بچوں نے مطلب ہے لکھا ہوتا ہے I don't know the meaning of worldwide. I don't know the meaning of worldwide. یہ سمجھ میں آ رہا ہے کیا بات نہیں. Please tell me the meaning of promise. He told me the meaning of help. سینٹینس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس لفظ کو جو دیا ہے سینٹینس پڑھنے کے بعد اس کا معنی معلوم ہے. Pollution is worldwide problem. Pollution دیکھو pollution is worldwide problem. کتنے لفظ معلوم ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے لمبا سفر کبھی بھی نہیں لکھنا.
مختصر ترین، بلکہ کوئی سنڈر 3 میں ختم ہو تو 3 میں ختم کرنا. پرومس، I fulfill my promise. Yeah, he made promise with me. He made promise with me. 5 لفظ بن گئے. Helpful. He is helpful worker. He is a helpful worker. آپ نے سینٹینس کو شارٹ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شارٹ ایسے لکھیں ہیلپفل، بک از ہیلپفل، پورے سیکوینس بنا. آپ کے یہ جو الفاظ ہیں یہ سوال ہے، یہ بھی میتھ کا لیفٹ، یہ آپ کو بلکہ آدھے نمبر کا ایک سوال جملہ ہوتا ہے، 1 آدھے نمبر کا جملہ. یہ 5 میں تھے، یہ پیر ورڈ 5 ہوگی، 10 جملے ہوگی، یاد ہے؟ تو یہ 5 آدھے نمبر ہوتا ہے کہ بہت نازک ہوتا ہے. آپ نے ذرا گڑبڑ کی تو نہ سمجھتے، اس لیے یہ اس کی خاص طور کی چھوٹی سے چھوٹا ٹکڑا سبجیکٹ ورڈ 3 لفظ، 3-4 لفظ زیادہ میں. اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے ڈائریکٹ. یہ کتنے بچوں کو آتی ہے صحیح سے بتانا، جن کو ایکسپرٹی میں 5% کوئی نہیں. میرا دل کرتا تھا کہ میں آپ کو یہ سمجھاؤں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ سیٹنگ ہماری سیٹنگ یہ میتھ کے نمبر ہے. 5 سینٹینس ہے، 5 نمبر ہے میتھ کے نمبر. یہ میتھ کے نمبر ہے سن لیں، یہ بھی میتھ ہے. میتھ کیوں لکھتا پڑا؟ جہاں ایگزامینر نمبر کاٹ نہیں سکتا وہ میتھ کے نمبر، وہ بے بس ہوتا ہے. یہ میتھ کے نمبر ہے، یہ میتھ کے نمبر ہے، یہ بھی میتھ کے نمبر ہے، یہ بھی میتھ کے نمبر بن جاتے ہیں. باقی 3 سوال ہے، 1 2 اور اس میں آپ کر لیں گے 3 کوشچن ایسے جن کے اندر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اگر آپ ان 3 کوشچن کے اندر 1-2 نمبر کی مارک کھا جاتی ہیں، 5-6 نمبر کم ہوتے ہیں، تو آپ کم از کم 69-70 تک نمبر بڑھ سکتے ہیں. اور آپ اس میں 70 نمبر لیتے ہیں، اٹ مینس کہ یو آر ان گڈ پوزیشن، آپ کو 95% پہ پوائنٹ دیں. لیکن اس کے لیے جو فارمولا میں نے بتایا وہ یہ ایم سی کیو میں اپنا ذہن اپلائی کرنا ہے. اگر رہ گیا تو وہ اس کے لیے وہ آپ جو اپنی پاکستانی حرکت ہے وہ کر اس نے حرکت ہے نا. چنگا پر سوال آنا تھا، اچھا خاص سوال ہمارے آتا ہے، لیکن اسی پوچھ کے میرا کرتے ہیں. ہماری عادت ہے کہ ہم پوچھ کے میرا کرتے ہیں سوال. حالانکہ جو سوال آیا ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. وہ ہمیں سوال آ گیا ہے، ہمیں پتہ ہی یعنی سوال کے بعد بنتا ہے، لیکن آپ اس میں وہ لیں گے وہی وہ جو میں نے آپ کو بولا وہ ضرور کریں گے. کچھ آگے کے پیچھے کچھ تو اس کا ستیہ رکھوا دیں. اور اس میں نے بتا دیا پاما اور ترجمہ کرنا ہے. اس میں اسپیلنگ ٹینسل کرتے ہونا چاہیے، ایسے میں بھی سیم فارمولا دونوں میں. آنسر پرسن ٹینسل کا خاص خیال رکھنا ہے. سینٹینس کا جواب ٹینسل میں غلط لکھا ہے تو آپ کا بیڑا کام خراب ہو جائے گا. اردو سنگلش میں آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر پہلا آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے تو وہاں آپ کو اس میں کنفیوژن آ سکتی ہے. اور پھر ورڈس اس طرح یہ ٹیکنیک اس طرح یہ کوشچن اگر آپ پیپر انگلش کا پیپر لگاتے ہیں اور اس طریقے سے بات کرتے ہیں تو یہ بہت ہی افیکٹو ہو سکتا ہے. اور عام طور پہ آپ بچوں کو پتہ ہے، لیکن اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوں جو آپ کے لیے شاید نہیں. یہ اسپیلنگ کے نمبر کرتی ہیں اور ٹینس کے نمبر کرتی ہیں، یہ آپ کو پہلے پتہ. اب یہ لازمی چیز کریں گے، اسی کی وجہ سے آپ کا کام خراب ہوتا ہے. ایک بچے جو کیئرنگ پیپر کیا ہوتا ہے وہ یہ نمبر لے لیتا ہے اور دوسرا اس میں 61 یا 59 یا 62 لے لیا. اب 8 نمبر کا فرق بہت بڑا فرق ہوتا ہے. 8 ایک میں پڑا تو 8 6 میں پڑا 50 نمبر کا فرق پڑتا ہے. لیکن وہ ٹیکنیکلی اور عام طور پہ جو بچے نقلی ہوتے ہیں نا 1090 980 یہ سیم بچے ہوتے ہیں. اب اس میں 10 نمبر کام کر کے 8-7 نمبر کام ہو گیا وہ کہاں چلائے ہو گئے. تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے، میں بچوں کو یہ چیز کہ آپ نے یہ کوشچن کو کس طرح سالو کریں. اور ایک بات اور سوچ لیں، کوشش کریں کہ جو چیز آپ کو اچھی آتی وہ کریں. یہ کوشچن لاسٹ میں کریں، ایسے والا اس کو لاسٹ کریں. کیوں بنا اس کو تسلی سے دیکھیں. اب باقی چھوٹی چیزیں ساری نپٹانے لگیں.
لیکن بس اس میں سرجری اگر آپ شروع میں یہ کر دیتے ہیں اور درمیان میں پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ ٹائم ضائع کر بیٹھتے ہیں. اور ایک بات اور سے اٹھا رہے ہیں، جتنے سوال کرنے کے لیے ہیں نا ان میں ایک دو اضافہ کر دیں کام. فرض کرو کہ جی ایم سی کیو آپ نے فزکس میں فرض کرو آپ نے 20 کرنے تھے، مثال دے رہا ہوں، اور آپ نے 20 کی بجائے 16 کی ہے، 2 نمبر کے کیا ہوئے، آپ نے اپنے 8 نمبر پہلے ہی کاٹ دیے. مثال دے آپ نے 8 نمبر پہلے کاٹ دی. ایسا نہیں کرنا. کوشچن اگر ان کا 16 کرنے ہیں یا 20 کرنے ہیں تو 22 کر 23 کر دیں. جو کوشچن آپ نے ایکسٹرا کیا ہوتا ہے اس کا آپ کو نقصان نہیں ہوتا. یہ ہمیں ہدایت ہوتی ہے کہ ہم پیپر چیک کرواتے ہیں، ہمیں یہ ہدایت ہوتی ہے کہ جس بچے نے فرض کریں اس نے ایم سی کو کرنے تھے 15 اس نے کر کے 18، وہ کہتے ہیں 18 میں 18 چیک کریں. آپ نے 18 چیک سارے چیک کیے صحیح ہے، اس میں 15 پھر صحیح ہو گیا ہے، آپ کو 30 نمبر ملے. اگر آپ نے 15 کرنے کے کاری میں 12 دیجیے تو 6 نمبر تو پہلے کاٹ دیا. یہ غلطی ہے. کوشچن میں جو سوال ہے اس کے جو جواب حل کرتے ہیں اس کو ایکسپٹ نہیں کرے، یہ نقصان کرنا. انہوں نے کہا جی 5 سینٹینس بنائے، فرض کرو سینٹینس وہاں 8 لکھے ہوئے ہیں، 8 کا کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر 5 میں سے 8 میں سے 5 صحیح ہوگا تو نمبر ملے گا. اگر آپ نے کیے 5 اس میں غلط ہو گیا تو آپ کو 4 نمبر ملے گا. اور بات سمجھ آ گئی؟ اس طرح آپ نے کوشش کرنی ہے. انگریزی کے پیپر میں آپ سے پوچھوں گا جب آپ پیپر دیکھ آئیں گے کہ بتاؤ کیسا تجربہ رہا. کیونکہ یہ چیز فارمولا اپلائی کرنا ہے آپ نے، اس کو اپلائی کریں گے تو آپ کو ان شاء اللہ خود محسوس ہوگا کہ تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی، شکریہ.